السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ چھوٹا سا زیور ہے جس کو ہمارے علاقے میں در انگوٹھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ نکاح کا موسم چل رہا ہے اور نکاح اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، نکاح کے ذریعے انسان اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو دنیا میں بھی جاری رہتی ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی جاری رہے گی۔ اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری سب سے پہلی چوائس یہ ہونی چاہیے، ہماری سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا نکاح، ہمارے رشتہ داروں کا نکاح اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا نکاح اللہ رب العزت کی مرضی اور حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا، یعنی ایک طرف سے پیشکش ہو، آفر ہو، اور دوسری طرف سے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو ایک طرف سے ایجاب اور دوسری طرف سے قبول ہو، بس یہ نکاح ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ گواہوں کی موجودگی میں ہو اور عورت کے لیے، بیوی کے لیے مہر متعین ہو گیا ہو۔ اور نکاح کا مسنون عمل یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، چند آیتیں اور احادیث مبارکہ تلاوت کی جائے اور نکاح کو مسجد میں منعقد کیا جائے، عام مجمع میں منعقد کیا جائے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب نکاح کا انعقاد ہوتا ہے، جب ایجاب و قبول ہوتا ہے اور دلہا نکاح کے رجسٹر پر اپنے دستخط کر رہا ہوتا ہے اور لڑکی کی طرف سے بھی اجازت آ چکی ہوتی ہے، تو اس موقع پر اس زیور کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر لڑکے کی طرف سے یہ زیور یعنی در انگوٹھی نہ دی جائے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اب میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور کتابیں کھنگالی، لوگوں سے دریافت کیا کہ بھئی اس کے بارے میں کیا میٹر ہے، اس کا رواج کیوں پڑ گیا اور نکاح کے موقع پر اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ تو مجھ کو یہی کہا گیا کہ بھئی پہلے بڑوں سے چلا آ رہا ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ اگر مسلمان اس کو نکاح کا جز قرار دیں گے اور اس کو نکاح کے لیے ضروری قرار دیں گے تو یہ شریعت میں تحریف ہوگی، شریعت میں اپنی طرف سے کسی بات کو بڑھانا ہوگا۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو اس دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم قرار دیا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے نکاح کے موقع پر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے بلکہ اس کا لین دین بند کر دیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہ وبا اور یہ بیماری نکاح کے جز کے نام پر اور نکاح کے لیے ضروری ہونے کے نام پر سماج میں بالکل عام ہے، اس لیے اس بات کو پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ائمہ کرام کو اس بات کا تذکرہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں اور یہ نکاح کا حصہ نہیں، یہ نکاح کا جز نہیں۔ اگر اس کو نکاح کا جز سمجھیں گے، نکاح کا حصہ قرار دیں گے تو ہم بہت بڑے مجرم کہلائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ شریعت کی صحیح بات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رہنمائی سے ہم واقف ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔